میں آتے ہیں اللہم اغفر لامتی رب ہب لامتی، دنیا میں رہتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، قبر میں جاتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، آج بھی قبر میں امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جب قرآن کریم نازل ہوا نا تو ایک قرات کی اجازت اللہ جل وعلا نے دی۔ جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے ایک قرات کی اجازت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا، جبریل واپس چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میری امت کے قبائل تو بہت زیادہ ہیں، اب ایک قرات کی اجازت، یہ میری امت کے لیے اس کا تلفظ آسان نہیں ہے، حوّن علی امتی، امت کو سہولت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا، جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں ہندوستان کے علماء بیٹھے ہیں، حضور کے امتی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں نا، میں جب ہندوستان میں جاتا ہوں تو وہاں پر جب بیانات میں مجھے دعوت دی جاتی ہے، جب مجھے مدعو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ثاقب شامی کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ثاقب شامی کہیں گے یا ثاقب سامی کہیں گے؟ تو ہندوستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر سے اور شین کو اکٹھے نہیں وہ تلفظ کر پاتے، ادا نہیں کر پاتے۔ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو وہاں کہتے ہیں نجام الدین اولیاء۔ ہندوستان بہت بڑا ہے، میں حیدرآباد دکن میں گیا تو وہاں قرآن کی جگہ قرآن کہہ رہے، قرآن، تو ہر ایک کے لیے تلفظ آسان نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ تو ایک ہندوستان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو پوری دنیا میں ہے۔ تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے بہت مشکل ہے، ایک قرات کی اجازت دی ہے، مزید اضافہ کیا جائے۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے جا جبریل واپس جا، دو قراتوں کی اجازت۔ حضور پھر عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جبریل واپس چلا جا، دو بھی کافی نہیں ہے۔ جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مزید اضافہ کیجئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تین قراتوں کی اجازت۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں حوّن علی امتی، مزید سہولت دی جائے میری امت کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جا میرے محبوب تیرے صدقے 7 قراتوں کی اجازت ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں اپنی مخلوق کے تلفظ کو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ میرے محبوب بار بار جبریل کو واپس کیوں بھیجتا ہے؟ میں نے تو قرآن نازل کیا نا، لیکن اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ جل وعلا نے پیار کا اظہار کیا۔ اب اللہ کا پیار کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے کہ محبوب یہ جو 3 بار تجھے تکلیف اٹھانی پڑی نا کہ تو نے جبریل کو 3 بار بھیجا ہے میری بارگاہ میں، اس تکلیف کی وجہ سے محبوب تجھے انعام دیتا ہوں، تجھ پہ اپنی عنایات کا نزول کرتا ہوں۔ وہ انعام کیا ہے؟ تجھے ضمانت والی 3 دعائیں دیتا ہوں، 3 دعائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ضمانت والی 3 دعائیں، جب بھی مانگے گا قبول ہو جائیں گی۔ سارے انبیاء کو دعائیں دی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک ضمانت والی دعا دی گئی کہ جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی، باقی انبیاء کو ایک ایک دعا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں دی گئی کہ ہے محبوب 3 دعائیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ یا اللہ مجھے بادشاہ ایسا بنا دے کہ میرے جیسا کوئی بادشاہ نہ ہو۔ اللہ جل وعلا نے دعا قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں انبیاء اور رسول بھیج، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی تباہی کی دعا کی، ان کے دشمنوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، سب کی دعائیں قبول ہوئی۔ لیکن ہر نبی نے جو دعا کی نا، یا اپنے لیے کی، یا اپنی اولاد کے لیے کی، یا اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے کی، انہیں ایک ایک دعا ملی۔ لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں ملی۔ لیکن میرے آقا کی دعائیں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی دعا اپنے لیے نہیں کی، 2 دعائیں دنیا میں ہی کر لی اور ایک دعا آخرت کے لیے مؤخر کی۔ دنیا کے لیے جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کیا کی؟ پھر اللہم اغفر لامتی، ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ علماء نے کلام کیا ہے کہ پہلی جو دعا تھی وہ کبائر گناہ کے لیے تھی، دوسری جو دعائیں تھی وہ صغائر گناہ کی ہے، لیکن تیسری دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر لی۔ اور مؤخر کیوں کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسری دعا آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچا کے رکھی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ آخرت کا دن ایسا دن ہے جب سب نبیوں کی امتیں، یہاں تک کہ انبیاء بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہ ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، ان سب کی امتوں کی مغفرت کے لیے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے۔ ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، باقی انبیاء کو بھی قیامت کی ہولناکیوں کا علم تھا نا، قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں اور شدت کا علم تھا نا، وہ جانتے تھے کہ مخلوق کس قدر مجبور ہوگی قیامت کے روز، انہیں بھی اپنی امت سے محبت تھی نا۔ باقی انبیاء نے آخرت کے لیے دعا کیوں نہیں بچا کر رکھی؟
ज़हन में सवाल पैदा होता है, बाकी अंबिया भी अपनी उम्मतों से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मतों के लिए वो दुआ बचा कर क्यों नहीं रखी? एक दुआ थी, उम्मत के लिए बचा कर रखते ना। अंबिया को पता था, अंबिया जानते थे कि उस लजपाल को लाज है। अरे हम क्यों परेशान हो, जिसकी आमद के तज़किरे हम कब से कर रहे हैं, अपनी उम्मतों को बता रहे हैं, वो मोहम्मद अरबी आ रहा है, वो लजपाल है, जहां अपनी उम्मतों को बचाएगा वहां हमारी उम्मतों को भी बचाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत अपनी उम्मत के लिए नहीं आए, वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो ईसा के लिए भी आए हैं और ईसा की उम्मत के लिए भी आए हैं। वो मूसा के लिए भी आए हैं, मूसा की उम्मत के लिए भी आए हैं। वो इब्राहिम के लिए भी आए हैं, इब्राहिम की उम्मत के लिए भी आए हैं। वो नूह के लिए भी आए हैं और नूह की उम्मत के लिए भी आए हैं। अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्हें परेशानी नहीं थी, वो जानते थे वो लजपाल हैं, उन्होंने पहले ही इंतजाम कर रखा है, वो सबकी शिफात कर देंगे, क्योंकि मेरे आका सिर्फ इस उम्मत के लिए नबी नहीं, वो सबके लिए नबी है, यहां तक नबियों के लिए भी नबी है। आला हजरत ने ये अहमद रजा साहब कलाम पढ़ रहे थे, उस वक्त मुझे आला हजरत का वो कलाम याद आया। आला हजरत ने बड़ा खूबसूरत तखय्युल बांधा है कि दुनिया में मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि नबियों और रसूलों से मिलूं और सारे अंबिया और रसूल से एक इल्तिजा करूं, उनसे एक बात पूछूं। ये किसकी ख्वाहिश है? आला हजरत की ख्वाहिश है कि इस दुनिया में सारे अंबिया और रसूल से मुलाकात करूं और उनसे एक सवाल पूछूं। लेकिन इस दुनिया में मुमकिन तो नहीं है अहमद रजा कि सारे अंबिया और रसूल की बारगाह में तू हाजिर हो और उनसे सवाल पूछ। कहा तो फिर मैं क़यामत के रोज पूछ लूंगा, आखिरत में पूछ लूंगा। उस वक्त मखलूक भी अपने अपने मकाम के एतबार से और अल्लाह की शान के लायक अल्लाह को देखेगी। तो अल्लाह के सामने आला हजरत हुजूर के सामने अंबिया से एक सवाल पूछेंगे। वो सवाल क्या है? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक हो। अंदाज देखें, तेवर देखें, अदब का मकाम देखें, हुजूर का एहतराम भी है। उम्मती आपका हूं, लेकिन अंबिया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? ये जो हमारे आका है, जो हमारे नबी है, क्या तुम्हारे भी यही नबी है? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया फरमाएंगे अहमद रजा आज पूछ लिया है, तुझे मौका मिला है अल्लाह की बारगाह में, अंबिया की बारगाह में, रसूलों की बारगाह में, आका खुद मौजूद है, पूछ लिया है तो सुन अहमद रजा, तूने कहा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। करनू बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था